آئے 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 بہت مہربانی بہت مہربانی بہت شکریہ. میں نے کہا شفا بیماری سے نہیں جاتا کون سے لطف آ رہا ہے اور شفاعت گناہگار کی بخشش. اور جس کریم کربلا کی میں بات کر رہا ہوں میرے امام نے آتے ساتھ ہی شفا خانہ کھولا. جو آج میرے ساتھ ہے اسی کو انشاءاللہ آنے والی مجالس میں لطف آئے گا چونکہ شفاعت میرا موضوع رہے گا. اور اس میں نے آپ کو بتانا ہے کہ ولایت علی علیہ السلام کیا ٹھیک ہے نا. اس لیے آج چونکہ ہاں بیس ہے اس پر دو باتیں. شفا بیماری سے نہیں. یہ آپ نے روز بنا دیا. اچھا ٹھیک ہے. اچھا جی ہاں وہ مجھے معلوم ہے. شفا وہ اصل میں آپ ایک ہاتھ سے داد دے رہے ہیں نا مجھے. میں اپنے اسامے کی ایک داد جو ہے نا وہ اگر ادھر ادھر ڈائیورٹ ہو جائے مجھے برداشت نہیں ہے. لطف لیجئے گا. شفا بیماری سے نہیں. شفاعت گناہگار کی بخشش. اور جس کریم کربلا کی میں بات کر رہا ہوں میرے امام نے آتے ساتھ ہی شفا خانہ کھولا. اگر بولے تو جملہ کہوں پہلا مریض عرش کا. لطف لیں گے تو لطف آئے گا. بولیں گے تو لطف آئے گا. پہلا مریض عرش کا نام فطروس. بیماری کیا تھی؟ تکبر کی. بہت مہربانی جناب بہت شکریہ. ان ہاتھوں کی خیر ہو جو 14 کی مدہ میں بلند ہوتے. بیماری کیا تھی؟ تکبر کی. کہ اللہ نے اسے بالوں پر دیے تھے تو اس نے کہا تھا مم مثلی مجھ سا کون. اللہ نے بالوں پر واپس لے لیے. اللہ نے کہا نہیں یہ تکبر ہے. یہ میں جو ہے یہ تکبر ہے اور تکبر مجھے پسند نہیں. مجھے خبر نہیں ہے کہ بارگاہ حریم الاطہار میں کون رہ جائے گا اور بغیر ویزے پاسپورٹ کے کربلا مولا کون جانا چاہتا ہے. جو جانا چاہتا ہے وہ شہپر مودت جھاڑے میں اسے اڑا کر لے جانے کے لیے تیار ہوں. اللہ نے فرافت شاہ جی فطروس کے بالوں پر اس لیے واپس دیے کہ اس نے کہا مم مثلی مجھ سا کون. اللہ نے کہا یہ تکبر ہے اور تکبر مجھے پسند نہیں. مجھے خبر نہیں ہے کہ فطروس کے مم مثلی پر بالوں پر لینے والا جب شعبان کے 3 کو بطول کی آگوش میں حسین آیا تو اللہ نے ملائکہ سے کہا مم مثلی مجھ سا کون. اللہ اللہ علی مولا علی 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 علی. لطف آ رہا ہے لطف آ رہا ہے. فرمایا مم مثلی مجھ سا کون. اللہ کہہ رہا انا خالق الحسین. لطف لیجئے گا میں حسین کا خالق. یہیں انہیں اگر اسی شہپر مودت کو یہ پرواز کے لیے اڑائے رکھیں تو یہیں آپ کو ایک ولایت کا جملہ سنو. امیر کائنات منبر کوفہ پر بیٹھ کر مشیت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر فرماتے تھے تم جانتے نہیں کہ میں علی کون ہوں. میں علی نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا. علی بیان کرتے جانے کہ جبرائیل آ گیا. کہنے گا اللہ کے یا علی اللہ کہہ رہا ہے سب کچھ کرنا تکبر نہ کرنا. سب کچھ کہنا تکبر نہ کرنا. علی نے کہا وہ کیوں؟ کہ اللہ کہہ رہے بے شک تو ایسی کروڑوں کائنات ایک کن کہہ کر بنا بھی سکتا ہے ایک ٹھوکر مار کر بگاڑ بھی سکتا ہے مگر تکبر مجھے اللہ کو زیب دیتا ہے. کیوں؟ کہ تو سب کچھ بنا سکتا ہے اپنے جیسا علی نہیں بنا سکتا. پڑھے لکھے لوگوں کے لیے پڑھی لکھی بات ہے اگر آپ میرا ساتھ ہیں اسی طرح. فرمایا تو سب کچھ بنا سکتا ہے مگر اپنے جیسا علی نہیں بنا سکتا. وہ میں بنایا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور اسی بات پر کیا کہنے آپ کے اسی بات پر اس نے کہا المتکبر تکبر کرنے والا غرور کرنے والا. وہ اس بات پہ ناز نہیں کرتا کہ مجھے گجرانوالہ والے سجدہ کرتے ہیں. وہ اس بات پہ ناز نہیں کرتا کہ مجھے لاہور والے سجدہ کرتے ہیں. وہ تو اس بات پہ ناز کرتا ہے مجھے علی سجدہ کرتا ہے مجھے سیدہ سجدہ کرتی ہے. تھکے تو نہیں آگے چلیں. یہ انشاءاللہ آنے والی مجلس میں آپ کو اسی طرح ایک ایک دن آگے چلیں گے. فطروس نے کیا کہا تھا مم مثلی مجھ سا کون. اللہ نے بالوں پر لیا. شعبان کی 3 کو جب سلطان کربلا آیا. اگر یہ جملہ چونکہ آپ ہر مجلس کی زینت بنتے ہیں پہلے سن رکھا ہو تو آپ بالکل فرینک آپ کہہ دیجئے کہ جی بات پہلے سن رکھی.
اور اگر پہلی بار سماعت فرمائیں تو پھر آپ نے میرا حق نہیں رہا، ہمیشہ کی طرح دعا کرنا۔ کوثر شاہ جی دیگر جتنے بھی اب آپ لطف لیجیے گا، میں اپنے محترم مولا آپ کی خیر فرمائے، جملے کا لطف لیجیے گا۔ جب سلطان کربلا دنیا میں آئی، اللہ نے تمام ملائکہ سے کہا میرے فرشتوں عرش پر، میرے جتنے فرشتے ہو جی پروردگار میری تسبیح چھوڑو، فرش پہ جاؤ۔ میں لطف لیا، کیا کرنا ہے؟ مبشر بچہ بچہ فرمایا فرش پہ جا کر بطول کی چوکٹ کا بوسہ لے کر میرے محبوب کو حسین کی آمد کی مبارک دو۔ کرنا کیا ہے؟ میری تسبیح چھوڑو اور بطول کی چوکٹ کا بوسہ لو۔ تو رضا بھائی پہلی بات تو یہی ہے کہ اللہ بھی اگر ملائکہ سے اپنی عبادت چھڑواتا ہے تو کہیں اور نہیں، بطول کی چوکٹ پر بھیج رہا ہے۔ ہائے 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 ہائے، جسے بات صاحبان معرفت تشریف رکھتے ہیں، صاحبان معرفت تشریف رکھتے ہیں، صاحبان عقیدہ تشریف رکھتے ہیں، اگر وہ اپنی عبادت میں توقف لائے بھی تو بھیجتا کہاں ہے؟ سیدہ کی چوکٹ پر۔ پوچھا کسی ملک سے آلِ محمد کا مقام، سر کو جھکا کے کہا اللہ نہیں ہوں میں۔ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، مولا آپ کی خیر کرے، چونکہ یہ کام اسی کا ہے۔ اور پھر وہ ہستیاں کیسی ہوں گی کہ جنہیں بنانے کے بعد خود بنانے والا ناز کرے۔ ہائے 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 ہائے، ادھر ادھر کی بات مجھے نہ آتی ہے، میں نے کرنا ہے، میں نے جتنے دن پڑھنا ہے ادب کے ساتھ آپ کی خدمت میں معصومین علیہ السلام کی مدح آپ تک پہنچانی ہے۔ اللہ نے تمام ملائکہ سے کہا جاؤ زمین پر اور بطول کی چوکٹ کا بوسہ لے کر میرے محبوب کو حسین کی آمد کی مبارک۔ وہ بات جو میں نے کہا کہ پہلی بار سماعت کریں گے، فرشتوں کی تعداد جانتے کتنی ہے؟ اللہ اکبر۔ چھٹے امام سے سائل نے پوچھا تھا مولا فرشتوں کی تعداد کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تیرے سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ اللہ نے جب سے روح زمین پر قبر حسین علیہ السلام بنائی ہے تب سے روزانہ 70,000 ملائکہ قبر حسین کا طواف کرتے ہیں اور واپس جاتے ہیں، اور فرمایا جو پہلے دن آیا وہ دوبارہ قیامت تک نہیں آ سکتا۔ ہائے 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 ہائے، پتہ نہیں کسی بات سمجھ میں آئی ہے اور کون کتنا بولے گا۔ فرمایا جو پہلی بار آیا، بھائی جو پہلی بار آیا اس کی باری دوبارہ قیامت تک نہیں آ سکتی۔ حسین کی تو پہلی کریمی ہم پر یہ ہے کہ وہ ہمیں ایک بار بلاتا ہے، ہم 100 بار اس کے روضے کی جالی کا بوسہ لیتے ہیں۔ یہ بہت شکریہ، یہ حسین کی کریمی نہیں ہے تو کیا ہے؟ لطف لیجیے گا، توجہ چاہوں گا، اسی طرح بولتے آئیے۔ اللہ نے کہا جاؤ، اب لاتعداد فرشتے جب در سیدہ پر اڑان بھرنے کے لیے انہوں نے اپنے پروں کو پھڑ پھڑایا، اڑان بھرنے کے لیے یہ انہی کا گھر ہے، کبھی یہ یہاں سے وہاں جائیں تو معراج ہوتی ہے، کبھی وہاں والے یہاں آئیں۔ ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ گرمی زیادہ ہے اس کا مجھے احساس ہے، لیکن آپ بول اچھا رہے ہیں، اس لیے میں ذرا سا بھی یہ نہیں دیکھنا چاہتا کہ آج کم تعداد ہے تو جی میں اپنا بیان سمیٹ لوں، ایسی بات نہیں ہے، بات آج بھی پوری ہو۔ کیا کہا؟ جاؤ چوکٹ کا بوسہ، لا تعداد ملائکہ۔ ایک بندے کو بھی میری بات سمجھ میں آ گئی تو میرے آنے کا مقصد اور بانیان کا یہ فرشیدہ بچھانے کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ لا تعداد فرشتوں نے جب پروں کو پھڑ پھڑایا تو ایک شور بلند ہوا، وہ شور فطرس کے کانوں میں گیا۔ فطرس نے کہا جبرائیل یہ شور کیسا ہے، کیا قیامت آ گئی؟ اس نے کہا نہیں، قیامت کا وارث آ گیا۔ ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کیا کہا قیامت آ گئی؟ کہا نہیں۔ بہت مہربانی، بہت شکریہ بہت شکریہ حضور۔ فرمایا قیامت نہیں، قیامت کا، بہت مہربانی، قیامت کا وارث آ گیا۔ ایک فرشتے نے جبرائیل سے کہا ہم سارے جو جا رہے ہیں یہ فطرس یہاں کیا کرے گا، اسے بھی ساتھ لے چلتے ہیں، اس کا بھی کام ہو جائے گا۔ ایک فرشتے نے جبرائیل سے کہا، جبرائیل نے ٹھیک ہے، جبرائیل نے فطرس کو لیا اور چل پڑے۔
رضا بھائی اللہ نہ کرے کہ سول لائن میں آس پاس کسی مومن کی طبیعت اچھی نہ ہو اور آپ اس کی عیادت کے لیے جائیں، کوثر شاہ راسد بھائی ہیں، جعفر صاحب ہیں، تو آپ اسے کہیں بھائی کیسی طبیعت ہے؟ وہ کہے گا کہ جی طبیعت مناسب نہیں ہے، آپ کہیں گے چلو یار ایسا کرتے کہ نا لاہور میں ایک ڈاکٹر بیٹھتا ہے، ہم تجھے اس کے پاس لے کے چلتے ہیں، وہ تیرا علاج کرے گا تو ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے ٹھیک ہے ہمیں بھر لی۔ اب میں آپ کو مریض کی فطرت بتا رہا ہوں، آپ نے اسے گاڑی میں اٹھایا، یہ ابھی یہ کون سا قلعہ، چندہ قلعہ یہاں تک ہی پہنچا، تو اب میں مریض کی فطرت بتا رہا ہوں۔ اس نے جعفری صاحب سے کہا کہ جعفر صاحب میری ہمت تو باندھیں، یہ جس ڈاکٹر کے پاس مجھے لے کے جا رہے ہیں میں ٹھیک ہو جاؤں گا؟ دشت ادراک میں نہیں جانا کہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا؟ یہ کہیں گے فکر ہی نہ کر، جہاں لے کے جا رہے ہیں انشاءاللہ تو ٹھیک ہو جائے گا۔ گاموں کی پہنچ گئے، اس نے پھر یہ سوال کیا جہاں لے کے جا رہے ہیں میں ٹھیک ہو جاؤں گا؟ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہو جائے گا۔ میں کہاں تک آپ کو بتاؤں، یہاں تک کہ ڈاکٹر کے کلینک کے دروازے پر بھی پہنچ گئے، اس نے پھر یہی سوال کیا کہ جعفر صاحب میری ابھی تو ہمت باندھیں، جہاں لے کے جا رہے ہیں میں ٹھیک ہو جاؤں گا؟ انہوں نے کہا میں جو کہہ رہا ہوں کہ جہاں لے کر آئے انشاءاللہ تو ٹھیک ہو جائے گا۔ مجھے خبر نہیں کہ جملے کو آپ کیسے سماعت کریں گے۔ عرش سے لے کے بطول کی چوکٹ تک متعدد بار فطرس جبرائیل سے یہی کہتا رہا میری ہمت تو باندھ، جہاں لے کر جا رہا ہے میں ٹھیک ہو جاؤں گا، جہاں لے کر جا رہا ہے مجھے شفا مل جائے گی۔ اور جبرائیل پلٹ کر فطرس کو یہ کہتا لا تسل عن الحسین، نہ پوچھ کہ میرا حسین کیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فرمائے لا تسل عن الحسین، شکریہ جی، نہ پوچھ کہ میرا حسین کیا ہے۔ اور جب آیا اللہ اکبر تو رسول سے کہنے لگا مبارک ہو۔ رسول نے کہا خیر، کہنے لگا بیمار ہوں، شفا چاہیے۔ جملے کا لطف لیں گے، بیمار ہوں۔ رسول نے کہا مبارک کس کی دینے آئے؟ کہنے لگا حسین کی۔ تو فرمایا پھر حسین کے پاس جا اور اپنا کام نکلوا۔ اس نے کہا کیا کروں؟ کچھ باتیں ہوتی ہیں سننے کی، کچھ باتیں ہوتی ہیں دیکھنے کی، یہ جملے کا تعلق دیکھنے سے ہے۔ رسول نے کہا کہ حسین کے پاس جا۔ اس نے کہا کیا کروں؟ رسول نے کہا سن، حسین گہوارے میں آرام کر رہا ہے، اس کے آرام میں بھی خلل نہ آئے اور تیرا کام بھی ہو جائے۔ تو اس نے کہا کیا کروں؟ فرمایا اپنے پروں کو حسین کے گہوارے سے مس کر اور اڑ جا۔ جو پہنچ گیا اسے میں واہ واہ کہتا ہوں، بہت مہربانی جناب، جو پہنچ گیا اسے میں واہ واہ کہتا ہوں۔ مالک آپ کی خیر فرمائے۔ فرمایا اپنے پروں کو حسین کے گہوارے سے مس کر، اپنے پروں کو حسین کے گہوارے سے مس کر اور اڑ جا۔ لیجئے پھر آج عقیدے کا پہلا جملہ، یہ ساری جو بیان کی یہ معرفت ہے، جو کہنے جا رہا ہوں وہ عقیدہ ہے، وہ عقیدے کی معراج ہے۔ یہ اپنے پروں کو مس کر کے یہ توڑا، جبرائیل رسول کے پاس آگے قربان جاؤں آپ پر، اگر شفا دینی تھی تو اس کے پروں کو حسین کے بدن سے مس کرواتا، یہ حسین کے گہوارے سے مس کیوں کروایا؟ رسول نے کہا اس میں راز ہے۔ کہنے لگا جی کیسا راز ہے؟ فرمایا 1400 سال کے بعد جب میرے حسین کے عزادار گلی گلی نگر نگر تعزیہ کا گہوارے کا جلوس لے کر نکلیں گے تو متعصب لوگ دیکھ کر کہیں گے علم سے شفا نہ لو، تعزیہ سے شفا نہ لو، گہوارے سے شفا نہ لو۔ فرمایا میں نے آج 1400 سال پہلے فطرس کو حسین کے گہوارے سے مس کرا کے شفا دے کر دنیا کو بتایا کہ اگر لکڑی بھی حسین سے منسوب ہو جائے وہ فرشتوں کی شفا کا سبب بن جاتی ہے۔ اللہ علی ولی اللہ، لطف آیا؟ فرمایا کہ لکڑی بھی حسین سے منسوب ہو جائے تو وہ فرشتوں کی شفا کا سبب بن جاتی ہے۔ لکڑی بھی اگر حسین سے منسوب ہو جائے تو وہ فرشتوں کی شفا کا بولیے سبب بن جاتی ہے۔ یہ ہے حسین کہ جس نے آتے ساتھ ہی شفا خانہ کھولا۔ چلو پھر
جو نوجوان دوست بیٹھے ہیں، میں بات چھوڑنے لگا تھا لیکن کہہ دیتا ہوں، جب دوبارہ اسے اڑان ملی تو اس نے پھر کہا مم مثلی مجھ سا کون، بول سکتے تو کوثر شاہ جی بولنا پڑے گا، اس نے پھر کہا مم مثلی مجھ سا کون؟ جبرائیل نے کہا یاد ہے اسی دعوے نے تو تیرے بالوں پر جلا دیے تھے، آج پھر یہ دعویٰ، اس نے کہا جبرائیل پہلے دعویٰ تھا دلیل نہیں تھی، آج دعویٰ بھی ہے دلیل بھی ہے، دعویٰ مم مثلی مجھ سا کون، دلیل انا عتیق الحسین، مجھے حسین نے عذاب کیا۔ لطف آ رہا ہے؟ لطف آ رہا ہے؟ بہت مہربانی، بہت شکریہ۔ اچھا جناب مہربانی، جناب مولا آپ کی خیر فرمائے، لطف لیجئے گا۔ فرمائے پہلے دعویٰ تھا دلیل نہیں، آج دعویٰ بھی ہے، دعویٰ مم مثلی مجھ سا کون، دلیل انا عتیق الحسین، میں حسین کا آزاد کرتا ہوں۔ جناب رضا پھر ایک بات دھیرے سے کر دیتا ہوں، میں سمجھا دوں تو ذرا زور سے بول کر اظہار کر دیجئے گا۔ جب اس نے کہا نا کہ میں حسین کا آزاد کرتا ہوں، اس کے بعد کسی تاریخ میں نہیں ملتا کہ پھر فطرس کو قید ہوئی ہو، تو یہ جملہ کہنے کی اجازت ہے جسے حسین آزاد کر دے پھر اللہ اسے قید نہیں کرتا۔ آئے 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 آئے، بہت مہربانی، بہت مہربانی، بہت مہربانی جناب، بہت شکریہ جناب مولا آپ کی خیر فرمائے۔ جسے حسین آزاد کر دے، جسے حسین آزاد کر دے، حسین اس ہستی کا نام ہے نا، حسین اس ہستی کا نام ہے۔ واللہ اگر میں گھڑی کو دیکھوں تو مجھے اس وقت ممبر چھوڑ دینا چاہیے تھا، چونکہ اگلی جگہ آپ نے جیسے سنا ہے، یہ ریکویسٹ ہے آپ سے کہ آپ پر وقت تشریف لائیے گا تاکہ میں بھی پر وقت آپ کی خدمت میں حاضر دے کے زیادہ سے زیادہ باتیں ہم کر سکیں، اور اگلی جو مقامات ہیں وہاں پر بھی عزاداری سید الشہداء، تو کسی بھی جگہ ڈسٹرب نہ ہو، جب آپ نے آنا ہی ہے تو پھر 10-15 منٹ آپ پہلے تشریف لے آئیں تاکہ ذرا مجھے 4 باتیں کرنے کا لطف آئے گا۔ میں یہاں چھوڑنا بھی چاہتا ہوں، مجلس کی روحانیت مجھے اب بھی ممبر خالی کرنے پر مجبور نہیں کر رہی۔ میں ایک جملہ کہہ دیتا ہوں، جسے حسین آزاد کرے اسے وہ بھی قید نہیں کرتا۔ حسین تو وہ ہستی ہے فراست شاہ صاحب کے جملے کا لطف لیجیے گا، کیونکہ آپ نے مجھے بتلایا کہ یہ ماننے والے بیٹھے ہیں، سوچنے والے نہیں بیٹھے، ایسا ہی ہے نا؟ تو اگر آپ صرف مانتے ہیں تو پھر جملہ کہوں، شیمر جب خنجر لے کر آیا تھا سلطان کربلا کو، تو کہنے لگا میں ابھی آپ کو قتل کروں گا تو آپ کی اپنے رب سے ملاقات ہو جائے گی۔ حسین نے فرمایا اس سے ملنے کے لیے تیرے خنجر چلانے کی ہیں؟ یہ کہہ کر امام نے اپنے گلے سے شمر کا خنجر ہٹایا اور جب آسمان کی طرف دیکھے کہا متا خطا حتی تحت الظہور، پروردگار تو میری نگاہ سے غائب ہی کب تھا جو میں تیرے ظہور کا انتظار کرتا۔ معلوم نہیں ہے کہ کون بولے گا، معلوم نہیں ہے کہ کون بولے گا، معلوم نہیں ہے جملے پر کون بولے گا۔ اللہ اللہ اللہ، بہت ہے بات، جیتے رہنے رہے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک۔ بہت مہربانی، زندہ باد جی۔ سارے قدیم عزادار اور علماء کو مجھے بتلایا گیا قبلہ رئیس الحفاظ جناب علامہ حافظ تصدق صاحب قبلہ نے ایک عرصہ یہاں پر مولا کی مداح کی، مالک ان کو صحت عطا فرمائے، اور انہی کا حکم رضی بھائی کا ان کا کہا میں حاضر خدمت ہوں۔ اور آگے خوشی اس بات کی ہے کہ سارے صاحبان عقیدہ تشریف رکھتے، فرمائے متا غبتا حتی تحت الظہور، پروردگار تو میری نگاہ کا غائبی کب تھا جو میں تیرے ہائے 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 ظہور کا انتظار۔ تو پھر ایک جملہ اور سوڑے، جب شیمل نے کہا نا کہ جی میں آپ کی اور آپ کے رب کے درمیان ملاقات کا وسیلہ ہوں، ابھی یہ باتیں جاری تھی یا جعفر صاحب عظمت حسین میں؟ رضا بھائی جملہ سننا، یہ جملہ سماعت کیجئے گا، یہ آپ کی محبت ہے جو مجھے یہ جملہ آج ہی پڑھنے پر مجبور کر رہی ہے۔ ایسا ذرا ساتھ دینا کہ ادھر شمر اور سلطان کربلا کی گفتگو ہو رہی ہے، ادھر حسین علیہ السلام نے اس طرح جو نگاہ ڈال کر دیکھا تو سامنے ملک الموت کھڑا تھا، اسرائیل۔ حسین نے کہا کیوں آیا؟
کہنے گا آپ کو لینا؟ حسین نے کہا تجھ میں اتنی قدرت؟ جملہ دوسرا ہے، میں نے رعایت کی ہے، اگر کہیں تو ویسا کہہ دوں۔ حسین نے کہا تیری یہ جرأت کہ تو مجھے لینے کے لیے؟ اس نے کہا جی میں تو پروٹوکول استقبال کے لیے آیا۔ حسین نے کہا ہاں یہ بات ٹھیک ہے، اگر تو اس لیے آتا نا کہ تو مجھے لینے آیا تو کیا تو مجھے ڈھونڈ لیتا؟ آپ جی بولنا پڑے گا، بولنا پڑے گا، بولنا۔ فرمایا کیا تو مجھے ڈھونڈ لے گا؟ اس نے کہا ڈھونڈنے کی کیا بات ہے، آپ تو میرے سامنے ہیں۔ حسین نے کہا اگر یہ بات ہے تو تیری غلط فہمی دور کر دو، لے میں تیری نگاہ سے اوجل ہونے لگا ہوں، مجھے تو ڈھونڈ کے دکھا۔ ملک الموت سے حسین نے یہ جملہ کہا اور ایک لمحے کے لیے حسین شمر کے خنجر سے غائب ہو گئے۔ اب ملک الموت نے آسمان کی طرف دیکھا، زمین کی طرف دیکھا، دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، آگے پیچھے دیکھا، ہر پاتال میں دیکھ کر عاجز ہو کر کہنے لگا پالنے والے اس وقت ساری کائنات میرے سامنے ایسے ہے جیسے مخلوق کے سامنے 5 انگلیاں، سب کچھ نظر آنے کے باوجود 2 ہستیاں ہیں جو مجھے نظر نہیں آ رہی، اللہ ہو کر تو نظر نہیں آ رہا، بندہ ہو کر حسین نظر نہیں آ رہا۔ علی 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 آپ کی خیر ہو، مالک آپ کے بچوں کی خیر کرے، دیار خیر میں آپ کے بچوں زندہ باد، زندہ باد، آپ کی خیر، کاشف بھائی کی خیر، سب کی خیر ہو۔ جتنے ہاتھ مدد حسین علیہ السلام میں اٹھے ہیں مالک نے کبھی کسی کا محتاج نہ۔ مہربانی بہت شکریہ، مولا آپ کی خیر فرما، مولا آپ کی خیر فرما۔ ہائے ہائے ہائے۔ اور پھر جب حسین نظر آیا نا تو پھر آج بھی جملہ سن لیجئے کہ تاکہ اور جلدی آ جائے۔ جب حسین آگے نا اس نے کہا نا کہ جی میں تجھے تیرے رب سے ملاؤں گا، تو حسین نے ایک جملہ تو کہا تھا نا متا غبتا حتی تحت الظہور، تو میری نگاہ سے غائب ہی کب تھا، جو میں تیرے ظاہر ہونے کا انتظار کرتا اس سے پہلے جعفر صاحب میں نے دانستہ جملہ چھوڑا تھا، اب پڑھ دیتا ہوں۔ حسین نے یہ جملہ کہنے سے پہلے نا پیر فرات فجر حسین نے کوثر شریف فرمایا امیت تو اینا لا تراکا، پروردگار اندھی ہو جائے وہ آنکھ جو تجھے نہ دیکھے۔ میں نے جو کہنا تھا وہ میں نے کہہ دیا، اب گھر جا کر سوچئے گا، اب دامن وقت میں آج کی گنجائش نہیں بچی ہے۔ کیا کہا امیت تو اینا لا تراکا، اندھی ہو جائے وہ آنکھ جو تجھے نہ دیکھے۔ چھٹے امام سے سائل نے پوچھا، اس نے کہا یہاں حسین نے کہا کہ اندھی ہو جائے وہ آنکھ جو تجھے نہ دیکھے، فرمایا تو میرے دادا حسین نے جو کہا وہ سچ کہا۔ اس نے کہا وہ تو دیکھا جا سکتا ہی نہیں ہے، تو پھر یہ اندھی والی بدعا کیوں دی؟ توجہ ہے؟ فرمایا وہاں بات اس نے اس کی نہیں کی، اس نے عین اللہ کی ہے کہ یا علی اندھا ہو جائے وہ جو تجھے نہ دیکھے۔ فرمایا ہم ہیں عین اللہ، ہم ہیں وجہ اللہ، ہم ہیں لسان اللہ۔ لطف آیا؟ اور میں بس وہ ہم ہیں۔ بہت شکریہ جناب حسین اس ہستی کا نام ہے کہ جس نے آتے ساتھی شفا خانہ کھولا۔ آج میں نے شفا کی بارے میں بات کی، کل سے انشاءاللہ شفاعت، اور اس سے آگے چلیں گے ٹھیک 8 بجے انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں حاضری دوں گا۔ 12 محرم سیدانیوں کی پہلی پیشی دربار ابن زیاد میں۔ اللہ اکبر، اجرکم اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ کی خیر ہو جعفر صاحب، کہہ رہے یہ اجر رسالت ہے۔ اسی طرف اشارہ کیا تھا مولا سجاد نے کہ قرآن نے ہماری جو محبت کا اجر مانگا، فرمایا شاید لوگ اتنا ظلم نہ کرتے اگر ہماری دشمنی کا کہا ہوتا۔ جتنے لوگوں نے ہمیں اجر رسالت اس جرم میں دیا کہ اللہ نے ہماری مودت مانگی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آج کا بس تبرکن ایک ہی جملہ مصائب کا، پھر دل کھول کر انشاءاللہ تعالی مجھے معلوم ہے کہ یہ آنکھیں برسنے کے لیے تیار ہیں۔ ویسے بھی یہ رونا حسرت ہے علی کی ان بیٹیوں کی
جو 11 محرم کو بے پناہ اونٹوں پر بیٹھنے لگی تو ہاتھ یہاں بندھے ہوئے تھے، ایک ہی جملہ کہا اور بے پناہ اونٹوں پر بیٹھ گئی۔ حسین گواہ رہنا، بھیا میں شام جا رہی ہوں، مگر بھیا میں جب تک زندہ رہوں گی اسی بات پہ ماتم کروں گی، بھائی بھی میرا مارا اور رونے بھی مجھے نہیں دیا گیا۔ اگر رو پڑے ہیں تو میں خود سید ہوں، اکثریت میرے سامنے سادات کی بیٹھی ہے، میں کھول کر جملہ نہیں کہوں گا، لیکن جملہ اگر میں نے سمجھا دیا تو رونے کے لیے کافی ہوگا۔ 11 محرم جو آپ نے کل کا دن گزارا ہے، 11 محرم کو ہر بی بی کو اس حالت میں بے پناہ اونٹوں پر بٹھایا گیا۔ اگر رونا ہے تو بھی تب دیکھنا، میں نے کہا 11 محرم کو ہر بی بی کو بے پناہ اونٹوں پر اس عالم میں بٹھایا گیا، مگر جعفری صاحب حسین کی سکینہ کو بے پناہ اونٹ پر باندھا گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مصائب کا جملہ یہی تھا جو میں نے کہہ دیا، سیدہ سکینہ سلام اللہ کو باندھا، اور پھر جب زجر بن قیس اللہ اس پر لعنت کرے، جب یہ اونٹوں پر تازیانے برساتا تھا، اونٹ تیز چلے، ابھی کربلا سے قافلہ کچھ آگے چلا، یا اچانک نوک سنا پر حسین کا سر رک گیا، شمر تازیانہ لے کر سید سجاد کے پاس آیا، آ کر کہنے لگا سید سجاد اپنے بابا سے کہو آگے چلے، قافلہ رک گیا۔ سید سجاد نے کہا بابا آگے کیوں نہیں چلتے؟ رو کر فرمایا کیسے چلوں؟ وہ جو میرے سینے پر سوتی تھی، میری سکینہ اونٹ سے نیچے گر گئی۔ سید سجاد نے اپنی پھوپھی کا ہاتھ تھاما اور آگے، ہر جگہ سے ایک ہی آواز ہے، بہن سکینہ آواز دو۔ بی بی رو کر فرما رہی ہے بیٹی سکینہ آواز دو۔ یا کیا دیکھا؟ ایک نقاب پوش بی بی ہے جس کی گود میں سکینہ سر رکھ کر سو رہی ہے۔ جناب زینب عالیہ آگے بڑھی، بچی کو اٹھا کے گلے لگایا اور کہا اے بی بی تیرا شکریہ، شام غریبہ سے اب تک میری بیٹی نہیں سو سکی تھی، اسے تیری گود میں نیند آ گئی۔ یا اس بی بی نے نقاب ہٹا کر کہا زینب دادیوں کو پوتیاں بڑی پیاری ہوتی تھی، میں مدینہ چھوڑ کر اپنی پوتی سکینہ کو لینے کے لیے آیا۔ متوجہ زیارت۔ السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا حجت اللہ، السلام علیکہ یا باعث الخدا، السلام علیکہ یا حبیب اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن خدیجۃ الکبریٰ، السلام علیکہ یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوصیین، السلام علیکہ یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکہ مولا و انصارک المستشہدین، مع جمیعنا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا غریب الغرباء، السلام علیکہ یا مغیث الشیعۃ و زوار فی یوم جزا، السلام علیکہ یا انیس النفوس ایہا المدفون بیرز توس، ابائی کسباتی و ابنائی کلربا، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا دافع الظلم والعدوان، عجل اللہ تعالی فرجک وصحل اللہ تعالی مخرجک وظہورک، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بار الہ ہماری یہ مختصر سی عبادت اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما، ہماری یہ بار الہ عزاداری ہمیں عزاداروں میں شمار فرما، ہماری عزاداری کو اپنے محبت آل محمد میں شمار فرما، بے اولاد مومنوں کو باب الحوائج شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کے صدقے میں اولاد نورینہ عطا فرما، جن کو اولاد عطا فرمائی شہزادہ علی اکبر و شہزادہ قاسم شہزادہ محمد کا واسطہ، ان کو اپنے بچوں کی خوشیاں اور کامیابیاں دیکھنا نصیب فرما، ہمارے بچوں کو کامیابی و کامرانی عطا فرما، بار الہ سلسلہ عزا کو تا قیام ظہور امام زمانہ قائم و دائم فرما، مسافروں کو مسافر شام بی بی کے صدقے میں بخیر و عافیت اپنی اپنی منزل پہ پہنچا، بالخصوص میرا بیٹا مسافرت میں ہے اور دیگر مومنین کے جو
عزیز و اقارب مسافرت میں انہیں باخیر و عافیت اپنی اپنی منزل پہ پہنچا دے۔ اور الہا امام وقت کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمارا شمار عزاداران مظلوم کربلا میں فرما۔ عزاداری مظلوم کربلا اور عزاداران مظلوم کربلا کی بہترین طریقے سے خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ساعة لیل والنہار ولی وحافظا وقائد وناصر ودلیل وعین حتی تسکنہ ورزقتا وتمتع فیہا طویلا وعین الطالب الدم المظلوم المقتول المذبوح بأرض کربلا یا امام زماننا ادرکنا وآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد